پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 14 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طلقتم طلاق دو تم النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی عدت کو، فلا تو نہ تعضلوہن تم روکو انہیں، تم ضلو یعنی تم روکو ہن جو ضمیر ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ عورتوں کے لیے۔ اگر ادھر مردوں کی ضمیر ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم ہوتا، مردوں کے لیے ہم اور عورتوں کے لیے ہننا۔ ان یہ کہ ینکحنا وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب تراضوا وہ راضی ہو جائے بینہم آپس میں، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ ذالک یہ ہے یوعظ نصیحت کی جاتی بھی اس کے ساتھ من اس شخص کو جو کانا ہے منکم تم میں سے یؤمن وہ ایمان رکھتا ہو باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہی ازکیٰ زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ صاف ہے، واللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائے اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین پورے 2، لمن اس کے لیے جو لامزدگی کے لیے من جو ارادہ رکھے ان یہ کہ یتم وہ پورا کرے الرضاعہ رضاعت کی مدت کو یعنی دودھ پلانے کی مدت کو، والا اور اوپر المولود بچہ ہے لہو اس کا رزق ہننا کھانا ہے اس کا۔ اب جو ہو کی جو ضمیر ہے یہ مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ لہو بچے مرد کے لیے لہو یعنی اگر عورت کا ادھر ذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لہا واحد جو ہے واحد کے لیے ہا اور واحد مذکر کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ لہو جس کا رزق ہننا کھانا ہے ان کا، رزق ہننا یعنی ان عورتوں کا، و کسوہ اور کپڑا ہے ہننا ان عورتوں کا، بالمعروف معروف کے مطابق، لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی نفس کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ نفس کے لیے کیونکہ نفس عربی میں آتا ہے مونس کے لیے اس لیے نفس کے لیے ہا استعمال کیا گیا۔ لا تضارا نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن کسی ماں کو لی والدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا اور نہ ہی مولود اللہ باپ کو بھی والدی ہی اس کے بچے کی وجہ سے، والا اوپر الوارث ہی وارث کے مثل مانند ہے ذالک اس کے، فائن پھر اگر ارادہ کر لے وہ دونوں فصالن دودھ چھڑانے کا، ان ترادن باہمی رضامندی سے، منہما ان کی، تشاور اور باہمی مشورے سے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو تم ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنے بچوں کو، فاتو لا نہیں فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلمتم پورا ادا کر دو تم، ماں جو آتے تم دینا ہو تم نے، بالمعروف معروف طریقے کے مطابق، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان رکھو انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون وفات پا جائے منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائے ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھے بانفسہن اپنی جانوں کو، اربعۃ 4 اشہر ماہ وعشرا اور 10 دن، فائزہ پھر جب بلغنا وہ عورتیں پہنچ جائے اجلہن اپنی مدت کو، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں سے جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر پوری طرح باخبر ہے۔ ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو عرض تم اشارہ کرو تم بھی ساتھ اس کے، من خطبتی پیغام نکاح کا، النسائی عورتوں کے، او یا اکنن تم چھپاؤ تم، فی انفسکم اپنے دل میں، علمہ جان لیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے، انکم لازماً تم ستذکرونہن تم انہیں ضرور یاد کرو گے،
ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم عہد و پیمان کرو ان سے سرن پوشیدہ الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات معروفہ معروف ولا اور نہ تعظمو تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح عقد نکاح کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب عدت اجلہ اپنی انتہا کو عالم اور جان لو انا یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے فاحذروہ لہٰذا تم ڈر جاؤ اس سے وعلموا اور جان لو انا یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بےحد بخشنے والا حلیم نہایت بردبار ہے۔ رکوع نمبر 14 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 232 ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو یا ایک، یعنی یہ رجعی طلاقیں ہیں نا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے یعنی عدت پوری ہو جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت اس کے بارے میں ہے جو اپنی عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے دیتا ہے پھر اس کی عدت گزر جاتی ہے، پھر دونوں باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن عورت کے ولی مزاحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مزاحمت کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی ولی جو ہے بعض کر کیا ہوتا ہے غصے میں آ جاتے ہیں، بھائی غصے میں آ جاتے ہیں، باپ غصے میں ہوتا ہے کہ نہیں آپ نہیں ادھر جانا، تو اس صورت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو بھی روکنا نہیں چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ موقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ موقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ یعنی دو طلاقوں میں نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر نکاح نہیں جائز ہے۔ اپنی عدت کو پہنچنے سے مراد طلاق یافتہ عورت کی عدت کا مکمل ہونا۔ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ یعنی عزل کے معنی روکنے اور مشکل میں ڈالنے کے، یعنی نکاح سے روکنے کا حق جو ہے ولی کو نہیں ہے، یعنی طلاق پر غصے اور نفرت کی وجہ سے میاں بیوی کو تجدید نکاح سے نہ روکے، یعنی دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکے۔ اَيَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا چاہتے ہیں، کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر، اللہ تعالیٰ کے عذابوں پر، جزا سزا پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی متقی مومن ہی رسم و رواج اور غیرت کو بالائے طاق رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آگے جھکتے ہیں۔ تو اس سے مراد کہ پہلی یا دوسری طلاق کی عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر اور بیوی کا باہمی رضامندی سے نکاح کرنا یا ان کا دوسرا نکاح مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کا حق حاصل ہے اور یہ جائز اور درست نہیں کہ تم ان کے نکاح میں روڑے اٹکاؤ یا ان کو مشکلات میں ڈالو۔ فلا تعضلوهن دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ عورت کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت رضامندی ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا کہ ولی بھی اپنا حق جو ہے غلط استعمال نہ کرے۔
تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ولیوں کو عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کی رضامندی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ بعض کا ایسے ہوتا ہے والدین بیٹیوں پہ زور ڈالتے ہیں کہ نہیں جہاں میں چاہتی ہوں وہیں پہ شادی ہوگی، اور بیٹی کہیں اور کرنا چاہتی ہے، تو یہ بھی جو جبر ہے یہ غلط ہے، یعنی اس کی رضامندی کے بغیر جو ہے اس کا نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ اگر عورت لڑکی یہ چاہے اب میں ماں باپ کے بغیر یا بہن بھائیوں کے بغیر جو ہے نکاح کر لوں تو اس کا بھی نکاح نہیں ہے، اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس سے صحبت ہوئی ہے تو اس کی شرمگاہ کے حلال کرنے کے عوض اس کے لیے حق مہر ہے۔ اگر وہ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہیں بادشاہ اس کا ولی ہے۔ اگر عورت کا ولی زبردستی نکاح کر دے تو اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ عدالت کے ذریعے نکاح کو فسخ کر دے گی، یعنی اس کو ختم کر دے گی۔ تو اسلام عدالت کے ذریعے ایسے ولی کو حق کے ولائے سے محروم کر کے دو رکے ولی کے ذریعے یعنی ولی کے ذریعے یہ عدالت خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فرض ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ولی جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو صحیح جگہ پہ شادی نہیں کرنے دے رہا، تو پھر کیا ہوگا کہ عدالت جو ہے اس کا نکاح کرے گی۔ ولی آپس میں لڑ پڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اختلاف کریں، یعنی دو ولی ہیں آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، تو جس کا کوئی ولی نہیں بادشاہ اس کا ولی ہے، یعنی وہ آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، ان کا یہ اختلاف ہے کہ وہ ایک چاہتا ہے لڑکی کی شادی ادھر ہو، دوسرا کہتا ہے ادھر ہو، تو اس کا جو ہے ولی کون ہوگا؟ بادشاہ وقت ہوگا۔ یعنی آج کل تو کونسلر وغیرہ یہ کام کرتے ہیں، یا عدالت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ولیوں کے آپس میں لڑنے سے مراد ایسے جھگڑے کرنا ہے جس کی وجہ سے بالغ لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ آ جائے۔ اگر کوئی عدالت لڑکی کے حق میں محض اس لیے فیصلہ کر دے کہ وہ بالغ ہے، اس کے رائے یا فیصلے کو اس کے باپ کے مقابلے میں زیادہ صحیح قرار دے تو ایسے فیصلے غیر صحیح ہیں۔ عدالتوں کو خیر خواہ والدین کے حق کے ولایت کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک یوعظ بھی یہ کہ جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نکاح سے روکنے مشکل میں ڈالنے سے بچنے کے لیے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس نصیحت کو وہی قبول کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی جانب توجہ دلا کر نکاح میں رکاوٹ بننے سے روکا گیا ہے کہ ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نکاح میں مشکلات ڈالنے اور نکاح سے روکنے سے منع کرتا ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت پر یقین رکھے، جب مومن اس دنیا سے زیادہ وسیع آخرت پر توجہ رکھے، جب دل کی پسند اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے، جب دل میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کو اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے، جب دل میں یہ یقین ہو کہ جو رہنمائی کرتا ہے وہ سب جانتا ہے، اس کی بات پر لبیک کہنا ہمارا فرض ہے۔ ذالکم یہ عمل یعنی نکاح میں رکاوٹ ڈالنے سے بچنا، ازکیٰ لکم تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ یعنی زیادہ فائدہ مند ہے تمہارے لیے، وطہر اور زیادہ پاک صاف ہے کہ گناہوں کی گندگی سے بچنے کے لیے، یعنی عورت کا نکاح کی تجدید کرنا تمہارے لیے اس سے زیادہ پاک اور نفع مند ہے کہ عورت کا ولی سمجھتا ہے یعنی نکاح نہ کرنا درست اور نکاح سے روکنا پہلی طلاق کا انتقام ہے۔ متکبر لوگوں کو اور مالی وسعت رکھنے والوں کا عمومی طور پر ایسا ہی مزاج ہوتا ہے۔ اس سے مراد کہ اگر آپ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ان کا دوبارہ نکاح کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنو گے تو آپ کے دلی معاملات پاکیزہ رہیں گے، تلخی مٹ جائے گی، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، ظاہری طور پر بھی پاکیزگی ملے گی اور معاملات بھی سنور جائیں گے، تمہارے لیے بہترین تزکیہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ ولی جو ہے راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے کہ اب کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے اس گھر میں دوبارہ، تو کیا ہوتا ہے اس سے دونوں گھروں میں اتنی زیادہ چپکلش ہوتی ہے، بعض کا قتل و غارت پر بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک امن و امان کی بھی سیڑھی رکھی ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس چیز میں لوگوں کے لیے نفع اور اصلاح ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، تم تو اپنی لا علمی کو نہیں جانتے، یعنی اگر ولی سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے میں شوہر اور بیوی کی مصلحت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کیونکہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے۔
تمہارے بھلے کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تمہارے مسالے پر قادر ہے، ان کو تمہارے لیے آسان بناتا ہے۔ آیت نمبر 233 ہے، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس لیے کہ جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ باپ کے ذمہ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والوالدات یرضین اولادہن، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ۔ اس سے معلوم ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے، خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ حولین کاملین، پورے 2 سال۔ حول کا لفظ سال یا سال کے بڑے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کاملین، پورے 2 سال۔ دودھ انسان کی پہلی خوراک ہے جس سے بچے کے ہونٹ آشنا ہوتے ہیں، اور پہلی غذا ہے جو تولید لحم اور دہم میں بیشتر حصہ لیتی ہے۔ اگر اسے زیادہ عرصہ تک جاری رکھا جائے تو بعض اعضاء نشو و نما سے بالکل رک جاتے ہیں، اور بچہ باوجود بڑھنے کے بڑا ہونے کے بجائے کمزور اور ناتواں رہے گا۔ یہی وجہ کہ حیوانات بھی 2 سال سے زیادہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ امکان یہ تھا کہ ماں جو ہے محبت رضاعت کو زیادہ وسیع کر دے، اس لیے قرآن حکیم نے جو بجائے خود شفائے کامل ہے 2 سال کی حد مقرر کر دی ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورہ سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں، مثلا یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت بھی خراب ہوتی ہو، یا اگر ماں باپ کے نکاح میں ہیں تو اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے اور بچے کو دودھ چھڑانے کی نوبت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور یہ ضروری نہ رہے گا کہ بچے کو ضرور 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ تو والدہ کے کیا فرائض ہیں یہاں پہ؟ والدہ پورے 2 سال دودھ پلائے گی، بچے کی صحت و نفسیات کا لحاظ رکھے گی، بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے ممتا بھری گود سے بچے کو محروم نہ کرے گی۔ تو رضاعت سے کیا مراد ہے کہ بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا رضاعت کہلاتا ہے، یعنی ماں کے علاوہ کسی اور کو حائل کر لیا جائے۔ تو رضاعت کا کیا حکم ہے؟ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں۔ ان 2 نصوص سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، اس مدت میں بچے کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ جو 2 سال سے کم دودھ پلانا چاہے اس کے لیے گنجائش ہے۔ رضاعت کی مدت کی تکمیل ضروری نہیں، اس سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ رضاعت کی مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو آنتیں بھر دے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں کہ رضاعت دودھ چھڑانے کے بعد نہیں، یتیمی بلوغت کے بعد نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی اور کا دودھ وہ پی لے تو وہ تو بہن بھائی یعنی کہ بن جاتے ہیں نا، ہاں رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا مقدار انہوں نے بتائی ہے کہ آنتے 2 سال 2 سال ایک بار پلانے سے ہو جاتا ہے؟ ایک بار بھی پلانے سے ہو جاتا ہے۔ وعلی المولودی، اور بچے کے باپ پر،
رزقہن و کسوتہن بالمعروف، ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا، یعنی اس حکم میں دودھ پلانے والی ماں کا حق جو نکاح میں ہو یا طلاق یافتہ دونوں کو شامل ہے، یعنی بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی ماں کا نانفقہ اور لباس وغیرہ ہے، یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے، بالمعروف معروف کے مطابق، یعنی باپ کے حسب حال جتنی اس کی تنگی یا وسعت ہو۔ المولود لہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی کو عطا کیا گیا ہوتا ہے، اس کے لیے بیٹا در حقیقت باپ کا کسب ہے، بس اسی لیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال لے لے، خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو، اس کے برعکس ماں مال نہیں لے سکتی، اور ہمارے تو یہاں ماؤں کو دیا جاتا ہے، باپ کو تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے نا ہمارے یہاں پہ سسٹم۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو متعلقہ عورت اور دودھ پیتے بچے کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا، تو طلاق یافتہ والدہ کا کیا حق ہے کہ بچے کا باپ نان نفقہ لباس معروف طریقے سے فراہم کرے گا، بچے کی ماں سے حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب نہیں، سوائے نان نفقہ لباس کے۔ نان نفقہ لباس بھی مرد کے حسب حال و حیثیت کے مطابق ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، یعنی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ دین اسلام کا اصول ہے کہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ بات اس حوالے سے کی گئی ہے کہ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، جیسا کہ فرمان الہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کو جو اس نے اسے دیا، یعنی کسی غریب کو مالدار جیسا نان و نفقہ دینے کا پابند نہیں کیا جائے گا، اور نہ ایسے شخص کو جس کے پاس نان نفقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کوئی غریب شخص ہوتا ہے اب وہ نان نفقہ نہیں دے سکتا تو اس کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، لیکن اگر کوئی امیر ہے تو وہ اپنی عمارت کے مطابق اس کو نان نفقہ دے گا، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ کم مقدار میں نان نفقہ دے گا، یعنی اس پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ اگر اس کی آمدن 20,000 ہے تو اس کو 40,000 کہا جائے گا کہ تم مہینے کا 40,000 دو، تو یہ بھی جو ہے تکلیف دینا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، یعنی ماں کو تکلیف پہنچانے سے مراد کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دیا جائے، ماں کو نان نفقہ لباس و اجرت وغیرہ جیسے واجبات ادا نہ کیے جائے، اسے زبردستی دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، یہ بھی اس پر بوجھ ہوگا۔ یونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی صورت یہ کہ مثلاً باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے، خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دے، یعنی ماں چاہ رہی ہے کہ میں اپنا دودھ پلاؤں تو اس کے لیے رضاعت کا انتظام کر دے، یہ بھی اس کو تکلیف دینے کے برابر ہوگی، یعنی نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، یعنی باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ماں بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس اجرت سے زیادہ مطالبہ کرے جتنا اس کا حق ہے، اسی طرح کے مزید نقصانات۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے، یعنی باپ کے وفات پا جانے کے بعد یہ ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے تاکہ بچے کی پرورش متاثر نہ ہو، ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جب بچے کا باپ بھی نہ ہو اور مال بھی نہ ہو تو بچے کے وارث پر دودھ پلانے والی کا نان نفقہ واجب ہے جو باپ پر ہوتا تھا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خوشحال قریبی رشتہ داروں پر واجب ہے کہ اپنے تنگ دست اقربا کے نان نفقے کا انتظام کریں۔ تو بچے کا وارث کون ہے؟ اگر باپ وفات پا جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر دونوں چاہیں یعنی بچے کے ماں باپ چاہیں، فصال دودھ چھڑوانا یعنی 2 سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں، ان تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، یعنی دونوں دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، یعنی دونوں ماں باپ کا مشورہ ہے کہ بچے کے لیے دودھ چھڑانا درست ہے یا نہیں ہے، فلا جناح علیہما، تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر بچے کی مصلیحت ہو اور دونوں راضی ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دودھ چھڑوا دیا جائے 2 سال سے پہلے۔ اگر دونوں میں سے ایک راضی ہو یا بچے کی مصلیحت نہ ہو تو دودھ چھڑانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو ماں باپ
دونوں باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا سکتے ہیں، جبکہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو، بچے کی صحت خراب ہوتی ہو۔ اگر بچے کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ماں اس دوران اس کو حمل ٹھہر جائے یا بچے کا دودھ چھڑانے کی ضرورت پھر پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور یہ ضروری نہیں رہے گا کہ بچے کو 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیا جائے۔ ماں اپنی آزاد مرضی سے 2 سال سے پہلے دودھ نہیں چھڑا سکتی۔ ماں باپ باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے مخصوص حالات میں دودھ چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی اگر تم نقصان پہنچائے بغیر بچے کی ماں کی بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا وہ تم اس کو پورا ادا کر دو۔ یعنی اگر دودھ پلانے والی عورت کو معروف طریقے کے مطابق ان کی اجرت عطا کر دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ماں باپ اس پر راضی ہو جائے کہ ماں کسی عذر سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر سے دودھ نہیں پلوا سکتا، دونوں کسی عورت سے دودھ پلوانے پر راضی ہو اور باپ طلاق یافتہ ماں کو معروف کے مطابق اجرت ادا کر چکا ہو تو کیا ہے، تو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے، مگر اس صورت میں جب کہ معاوضہ معروف طریقے کے مطابق ادا کر دیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان رکھو، یعنی اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، معرفت رکھنی چاہیے، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی قول و فعل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان کی حفاظت کے لیے عورت اور بچے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی صفت بصیر کا شعور دلا کر اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کو دیکھنے کا شعور انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کا تجربہ انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا شعور انسان کو بھوک اور پیاس کے باوجود کھانے جیسی نعمت سے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شعور کو بیدار کر کے حقوق کی ادائیگی میں کمی سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 234 ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جو لوگ تم میں سے وفات پا جائے، جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی عمر ختم ہو جائے، وہ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ یعنی شوہر کی وفات پا جانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے رہے، خواہ مرنے والے نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ غیر مدخولہ کی عدت بھی یہی ہے، کیونکہ عدت کی یہ آیت عام ہے۔ اس عموم سے حاملہ عورتیں مخصوص ہے کیونکہ ان کی عدت وضع حمل ہے، جب تک ان کا یعنی بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک ان کی عدت جاری رہے گی۔ لونڈی کی عدت نصف یعنی 2 ماہ 5 دن ہے۔ جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت پر فرض ہے کہ وہ گھر میں 4 مہینے 10 دن ٹھہرے انتظار کرے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ 4 ماہ کی مدت میں حمل واضح ہو جاتا ہے، 5ویں مہینے میں بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو عدت وفات گزارنے والی عورت کی وفات کے وقت جس گھر میں رہائش پذیر تھی اس میں رہے گی، کسی حاجت یا ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی، جیسا کہ بیماری کے وقت ہسپتال جانا، بازار سے ضرورت کی چیز یعنی روٹی وغیرہ خریدنے کے لیے جانا جب کہ کوئی اور کام کرنے والا نہ ہو۔ خوبصورت ملبوسات سے اجتناب کرنا کہ عام لباس پہنے گی، خوشبو کی تمام اقسام سے اجتناب کرے گی۔ ہاں، حیض سے فارغ ہونے کے بعد خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ سونے، چاندی، ہیرے، ہر قسم کے زیورات سے گریزاں رہیں، چاہے ہار ہو یا کنگن ہو یا جیسے بھی ہوں۔
سرمے کا استعمال نہ کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے والی کو ان کاموں سے منع کیا. یعنی یہ جو عدت ہے یہ اصل میں عورت کا سوگ ہے. وہ جب چاہے پانی صابن بیری کے پتوں سے غسل کر سکتی ہے, رشتہ دار ہوں یا غیر ان سے جب چاہے بات کر سکتی ہے, اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, انہیں قہوہ اور کھانا وغیرہ پیش کر سکتی ہے, اپنے گھر میں اپنے گھر کے باغیچہ میں چھت پر رات دن کام کر سکتی ہے. اسی طرح گھر کے سب کام جیسے کہ کھانا سینا پرونا, جھاڑو دینا, کپڑے دھونا اور جانوروں کا دودھ دھونا وغیرہ جو کام سوگ نہ منانے والی کرتی ہے وہ سب کام یہ بھی کر سکتی ہے. اسی طرح دیگر عورتوں کی طرح رات کے وقت سفر بھی کر سکتی ہے. اگر پاس کوئی غیر محرم نہ ہو تو سر سے کپڑا بھی ہٹا سکتی ہے. بیوہ کا لباس گھر میں کام کاج کرتے ہوئے جو کپڑے وہ پہنتی ہے وہی پہنے. سرخ, سبز, سیاہ, نیلگو وغیرہ لیکن خوبصورت زیب و زینت اور مرصع لباس جو التفات نظر کا موجب ہو نہیں پہن سکتی. یعنی جو خوبصورت لباس ہے یا چمک دمک والا لباس ہے وہ نہیں پہن سکتی. نیز ایسا لباس بھی جو اجنبیوں کے پاس اور فنکشن وغیرہ میں پہنتی ہے. خوشبو کا استعمال بیوہ عورت کے لیے درست نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. البتہ خوشبو اپنے بچوں یا مہمانوں کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے جو خود اس کی شریک کار نہ ہو. ضرورت کے وقت سوگ منانے والی عورت کا غسل کرنا جائز ہے, چاہے ہر روز ہو, جمعہ ہو یا کسی دن کا تعین درست نہیں. غسل کے لیے شیمپو استعمال کر سکتی ہے. عدت والی عورت کے لیے واجب ہے کہ حج کے لیے سفر نہ کرے. اس حالت میں اس پر حج لازم نہیں ہے. گھر شفٹ کرنا, جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اگر اسے دوران عدت کسی ضرورت سے دوسرے گھر منتقل ہونا پڑ رہا ہے جیسا کہ تنہا اپنے گھر میں رہنے سے خوف محسوس کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جس گھر منتقل ہو رہی ہے اس میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت سرما لگائے, نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے, نہ خوشبو استعمال کرے. یہ صحیح بخاری کی 5342 اور 43 آیتیں ہیں. آج کل تو جو پرنٹڈ کپڑے کلر والے ہوتے ہیں وہ تو نہیں, جو گھر میں پہن رہی ہے وہ پرنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یعنی عام جو گھر میں کپڑے پہنتے ہیں سادے وہی پہنے جا سکتے ہیں. یعنی جو ہم نے آنے جانے کے لیے سوٹ رکھے ہوئے ہیں ان میں سے نہ پہنیں. جو گھر میں جو پہننے والے ہیں سادے کپڑے وہ پہنے جا سکتے ہیں. رنگا ہوا ہے نا حدیث میں, رنگا ہوا سے مراد ہے کہ یعنی نیو کپڑا ہی ہے وہ بھی. یتربصن بانفسہن, انتظار میں رہنے سے مراد کہ محض نکاح سے رکنا نہیں زینت سے رکنا بھی ہے. عدت وفات کی زیب و زینت کی پابندیوں سے طلاق رجعی والی عورت مستثنی ہے. یعنی اس کے لیے جو تھی وہ عدت نہیں تھی, یعنی وہ 3 مہینے جو تھا ویسے وہ انتظار کرے گی. یعنی اس کی عدت جو ہے عدت کا پیریڈ ہے, یعنی طلاق کے بعد وہ انتظار کرے گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں. یعنی اس سے مراد کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں. عدت کے بعد اجازت ہے اور مشاورت سے ولی کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو تم پر کوئی حرج نہیں. ولی پر بیوہ عورت کے بارے میں جو واجب ہے, بیوہ عورت کے ولی پر واجب ہے کہ اس پر نظر رکھے اور جو فعل جائز نہ ہو اس کے ارتکاب سے اسے منع کرے. اور جو کوئی عورت عدت نہیں پوری کرتی تو نہیں, اس کے لیے جو ہے اس کو ثواب ہے عدت کا, اس کو بھی ثواب ہے اور اس کی عدت کی وجہ سے اس کے جو میاں کے اوپر جو کوئی عذاب ہوگا وہ بھی ہلکا ہو جائے گا یا کچھ اس طرح سے بھی ہے. یعنی اس کے میاں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو بھی ثواب ملے گا. تو اب کوئی نہ اجر لینا چاہے تو پھر اس کے لیے بھی ظاہر ہے وعید تو ہے. یہ ولی اس فعل کے بجائے لانے پر بیوہ عورت کو مجبور کرے گا جو اس پر واجب ہو. عورت کا ولی اس آیت کا مخاطب ہے اور ایسا کرنا اس پر واجب ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے, تمہیں اس کی جزا دے گا. اس میں شدید وعید اور تحدید ہے کیونکہ جب وہ بندوں کے اعمال پر نگران ہے تو انہیں اس پر جزا دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے, تمہیں اس کی جزا دے گا.
اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ خبیر ہوں، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، اس لیے ظلم سے بچ جاؤ، اپنے اعمال درست کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 235 ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعریض یعنی اشارے کنائے سے نکاح کی بات کرنے سے پر جو ہے گناہ ختم کر دیا، یعنی عدت کے دوران نکاح کی خواہش کا اظہار کرنا اچھے انداز سے کیا جا سکتا، مثلاً میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، یعنی اگر مرد اور عورت کی عدت ہے یعنی اس کی عدت کے دوران اشارے میں کہہ سکتا ہے۔ متعلقہ بائنہ سے عورت میں ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حکم اس عورت کے بارے میں ہے جسے طلاق بائنہ دے دی گئی ہو یا شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہو۔ رجعی طلاق کی عدت میں شوہر کے سوا کسی کو صراحت یا کنائے سے پیغام دینے کی اجازت نہیں، یعنی اگر طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت ہے 3 ماہ، اگر اس 3 ماہ میں اس عورت کو جو ہے نکاح کا پیغام دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو عدت ہے یعنی وفات کے بعد جو عدت ہے 4 ماہ 10 دن، اس عدت میں جو ہے اشارے سے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپاؤ، یعنی اپنے دل میں چھپا کر رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ فلاں عورت جو عدت گزاری اس کی عدت ختم ہونے پر اسے نکاح کر لو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو۔ یعنی حسن رحم اللہ نے کہا کہ لا تواعدوہن سرا سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ صحیح بخاری کی 5124 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے جان لیا کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں پر یعنی یاد آنے پر گرفت نہیں کرتا۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم معروف بات کرو۔ مجاہد رحمہ اللہ نے بیان کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت فیما عرضتم کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ طارز یہ ہے کہ عدت میں عورت سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے گا، یا اسی طرح کے جملے کہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا کہ طارز اور کنایا سے کہے، یعنی صاف صاف نہ کہے، مثلا کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہو، عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے۔ بشارت کو کوئی وعدہ نہ کرے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وعدہ کوئی نہ کرے۔ ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے، اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا پھر بعد میں اسے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ بخاری کی 5124 نمبر حدیث ہے۔ یہ تمام تفصیلات عقد کے مقامات میں شمار ہوتی ہے، رہا عقد نکاح تو وہ جائز نہیں۔ تفسیر الصادی کی روایت ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ
یبلغ الکتاب اجلا، یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ عدت میں بالاتفاق نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منقول ہے کہ الکتاب اجلہ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے، بخاری کی 5124 نمبر حدیث کے مطابق۔ تو عدت کے دوران نکاح کے بارے میں حکم ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کروا دیں، عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ وعلموا، اور جان لو، یعنی نفع مند علم ہے، اسے سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ، کیونکہ یہ علم نہ آسانی سے ملتا ہے نہ ٹھہرتا ہے، جبکہ خبر تو سبھی کو ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یقینا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ارادوں سے باخبر ہے، اس لیے کہ کوشش کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف برے خیالات نہ آئے، اسے ثواب کی امید رکھ کر ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈر جاؤ، فاحذروہ، اس سے ڈر جاؤ، اس کے عذاب کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچ جاؤ۔ وعلموا، اور جان لو، یعنی علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تمام علوم سے زیادہ جلیل القدر اور عالی شان علم ہے۔ ان اللہ غفور، بے حد اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، وہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو۔ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود جلدی نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ کے احساس کو تیز کرتے ہیں، اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا نگران ہے، اس لیے دلوں کو صاف اور خالی رکھو، رشتہ داری کامیاب ہو یا ناکام، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔